ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلات اور خوب سلام بھیجو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 65 ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں، جو میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی خوب صلات بھیجو اور سلام بھیجو ان پر۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ اب اس کا یہ مفہوم ہے، آپ یہ بات سمجھیں کہ دیکھا جائے کہ ہر مسلمان پر جو ہے نا، ایک دیکھا جائے تو واجب ہو جاتا ہے کہ اگر ایک سنت عمل بھی ہے، واجب بھی ہے، اور فرض کب ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، فرض کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم، تو جو درود شریف ہے، درود پاک ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے درود شریف بھی ایک بار زندگی میں پڑھنا فرض ہے، جیسے کلمہ توحید فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے، ایک بار پڑھنا پوری زندگی میں۔ اب جہاں پر واجب کا یہ بات آ جاتی ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مثال لے لیتے ہیں، ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ کہیں پر ایک مجلس ہے اور اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، تو ہمیں اس پر فوراً سے درود بھیجنا ہے۔ اب ایک بار بھیج دیا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ یعنی کہ بار بار نام آ رہا ہے اور ٹاپک ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم اس پہ جو ہے نا، دیکھیں، پھر بار بار درود شریف درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، مستحب عمل ضرور ہے، جتنا پڑھیں گے درود پاک تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے زندگی میں۔ اس کا آپ بہت سارا جو روزانہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو تو اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا قرآن پاک کی آیت جو ہے سورۃ الاحزاب کی میں نے آپ کو بتائی، وہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، اور فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی، تو آپ آئیڈیا لگا لیجئے کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلات و سلام بھیجو۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ کہیں پر جیسے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو نام لینے میں اتنی کنجوسی، درود پاک پڑھنے میں اتنی کنجوسی دکھاتے ہیں وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ اتنا شارٹ کر دیتے ہیں آپ کو، یعنی کہ آپ سے ایک چھوٹا سا درود نہیں پڑھا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے۔ آپ تمیز سے پڑھ تو لو یار، آپ چھوٹا سا درود شریف ہے اسے پورا تو پڑھو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صحیح سے پڑھ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میری کتنی ویڈیوز ہیں، میں اپنی کوئی تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کتنی ویڈیوز آپ دیکھیں، میں تمیز سے، یار آپ سید الانبیاء کا نام لے رہے ہیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو اس چیز کو، میں بھی اس غلطی میں مبتلا ہوں کہ ہمیں یہ چیز صحیح کرنی چاہیے اپنی، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے ڈیلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ آئیڈیا لگا لیجئے کہ درود پاک کا کتنا فائدہ ہے۔ آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو 10 بار آپ پر اللہ پاک رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب دیکھیں آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان پہ چلتے ہیں آپ، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، کیونکہ سید الانبیاء ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ مسلم کی، ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، جی اپنی دعا میں کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/4 حصہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، تھوڑا اس سے زیادہ کر دے۔ انہوں نے فرمایا کہ نصف وقت مقرر کر دوں، یعنی کہ آدھا وقت، جو دعا کا آدھا حصہ ہے وہ میں درود شریف پڑھنے میں ہی وقف کر دوں؟ تو انہوں نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اب اس بات کو آئیڈیا لگا لیجئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا میں 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے تیرے دکھوں کو اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لانے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ہلاکت اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر میں نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ پھر میں نے جواب میں آمین کہا۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو پایا بڑھاپے کی عمر تک اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ آپ آئیڈیا لگا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور ابھی میرا ٹاپک ماں باپ یا دوسرا نہیں ہے، ابھی میرا ٹاپک جو ہے درود شریف کا ہے۔ درود شریف جو ہے نا، درود پاک، یہ آپ کی ساری پرابلمز کو جو ہے نا حل کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ یہ دیکھیں نا، دعا میں یہ کہا گیا کہ دعا کے لیے انہوں نے یہ تک کہا کہ میں 1 حصہ مقرر کر دوں، پھر 2 کا کہا، پھر 3 کا کہا، یہاں تک کہ دعا کے سارے حصے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی، یعنی تمہیں بخش دیا جائے گا، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوگی۔ آپ آئیڈیا لگا لیجئے، درود شریف جو ہے نا اس کی بڑی ویلیو ہے، اور میں نے جیسے کہ بتایا زندگی میں ایک بار جو ہے درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور مجلس میں ہم ہیں تو ہمیں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ مجلس میں جب ہم ہوں گے تو ایک بار بھی پڑھ لیں تو یعنی کہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر بار بار نام آتا ہے تو مستحب ہے آپ پڑھیں۔ اب بعض جگہ پر علماء اکرام یہ ویڈیو دیکھیں، میں ابھی جو ہے نا جمعرات کی رات ہے اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کل جمعۃ المبارک ہے۔ میری ویڈیو آپ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت سارے علماء اکرام نے جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، کہا مستحب عمل ہے۔ اب مستحب عمل ہے کیونکہ میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جمعے کے دن جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جمعے کے دن سارے علماء اکرام فرماتے تقریباً کہ جمعے کے دن عصر کے بعد جو ہے نا، عصر کے ٹائم پر آپ جو ہے درود شریف کی پابندی کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، چاہے آپ گھر میں ہو، چاہے آپ مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بڑے فضائل و برکات ہیں، اس کی بڑے فضائل و برکات ہیں۔
آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جمعے کا دن دیکھیں، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض علماء اکرام کے نزدیک وہ ٹائم عصر کا ہے، کہ انہوں نے ایک آئیڈیا لگایا، کہا کہ یہ عصر کا ٹائم ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں درود شریف بھی اس وقت پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے کہ علماء اکرام فرما رہے ہیں کہ درود شریف جمعے کے دن عصر کی نماز کے ٹائم پر، عصر کی نماز کے بعد پڑھو، یا عصر کی نماز سے پڑھ لو، پہلے پڑھ لو، یعنی کہ یہ ہے کہ عصر کا ٹائم ہو اس وقت پڑھنا ہے۔ بڑا ہی فائدہ ہے اس کا، اور بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ایک بار درود شریف پڑھنے پر اللہ پاک 10 بار رحمت نازل فرما رہا ہے، لیکن جب آپ مسلسل پڑھیں گے، آپ 100 بار پڑھ رہے ہیں، 200 بار پڑھ رہے ہیں، 500 بار پڑھ رہے ہیں، جتنی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور آپ جو چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اس میں تو آپ کو اتنے بینیفٹس ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کل جمعہ ہے، جمعے کے دن انشاءاللہ آپ سب نے لازمی جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، اور عصر کے ٹائم پر، اور اپنے لیے دعا کرنی۔ ایک وقت ایسا ہے جمعے کے دن میں کہ جس میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، آپ کے گھر کی پرابلمز، آپ کے اپنی پرابلمز، یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان کی پرابلمز، یا کسی بھی قسم کے کوئی بھی مسائل ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ دعا مانگیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔